تمام تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات و تسبیحات کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محض ایک ہی ذات لائق ہے۔ میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، محترم حافظ صاحب بھی ان کی تلاوت کر رہے تھے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے بہت سی مخلوقات کو دنیا میں بنایا ہے اور بامقصد مخلوقات صرف دو ہیں۔ ان دو میں سے اللہ نے ایک حضرت انسان کو بنایا ہے اور دوسرا جنوں کو بنایا ہے۔ مقصد ان کی تخلیق کا یہ تھا لیعبدون، تاکہ ان سے عبادت کروائی جائے۔ اللہ کی ذات عبادات سے مبرہ ہے۔ ہم نہ بھی عبادت کریں تو اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی کمی واقع نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا احتمال ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں سر نہ جھکائیں، غلطی ہماری ہے، عذاب کے لائق ہم ہیں، لیکن اللہ کی رحمتوں، وسعتوں، عنایتوں اور نوازشوں میں کسی قسم کی قلت واقع نہیں ہو سکتی۔ دوسری آیت پڑھی گئی ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اللہ نے یہ جو زندگی بنائی ہے انسانوں کے لیے، اس کو اللہ نے مختلف مدارج میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس۔ تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ چوتھے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ زندگی لہو و لعب، کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ ٹیسٹنگ پیریڈ بنا کے آپ کو اس زندگی میں پیدا کر دیا ہے کہ میں دیکھوں کہ زندگی کے پرچے میں پاس کون ہوتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے۔ اور اس زندگی کو اللہ نے 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا، جس کو ہم سال کا نام دیتے ہیں۔ سالوں کو اللہ نے 12 مہینوں کو 4 ہفتوں میں تقسیم کر دیا کہ 4 ہفتوں کا ایک مہینہ بنا دیا۔ ایک ہفتے کو اللہ نے 7 دنوں میں تقسیم کر دیا۔ 7 دنوں میں ایک ایک دن کو اللہ نے 24 گھنٹے میں تقسیم کر دیا۔ زندگی کے اس مدارج اور اوقات کو تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے پھر اس کے امتیازیات کو بنا دیا، اس کی اہمیتوں اور امپورٹنس کو بنا دیا۔ فرمایا کہ مہینوں میں سے اعلیٰ مہینہ رمضان کا ہے، دنوں میں سے اعلیٰ سردار جمعۃ المبارک کا ہے۔ الغرض ذوالحجہ کے ایام کو بھی اعلیٰ بنا دیا۔ رمضان کے مہینے کو سارے سال کے مہینوں کا سردار جب بنایا تو یہ فرمایا کہ بالعموم رمضان سب سے اعلیٰ مہینہ ہے، اور بالخصوص اس میں اس کے آخری عشرے میں آنے والی راتیں اس رمضان سے بھی اعلیٰ ہیں کہ جس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ لیلۃ القدر کو سرچ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور آج ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اس ایام میں، ان اوقات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں نے بات کو شروع کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے، کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کروانے کے لیے پیدا کیا، اور یہاں پر آیت پڑھ رہا ہو اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، او اللہ کے سامنے ذلیل و خوار اور اللہ کی عبادت کرنے والے بندو، اسرفوا علی انفسہم، زندگی میں پلک جھپکتے، زندگی میں سفر کرتے، زندگی میں وقت گزارتے، آپ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں گے، لیکن ظلم کرنے کے بعد اس پر مصر ہو جانا، اس پر ڈٹ جانا، اس پر نادم اور شرمندہ نہ ہونا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام تر غلطیوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک یہ معاف کرنا، یہ رحمت کرنا اللہ کی صفات میں شامل ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم گناہ اتنے کرتے ہیں، گناہوں سے مبرہ اور پاک جو ذات تھی وہ کائنات کے اندر صرف ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کہ جن کے پیدائش کو بھی پڑھا تو لا ریب تھی، کہ جن کے بچپن کو بھی پڑھا تو بے عیب تھا، جن کے لڑک پن کو بھی پڑھا تو بے مثال تھا، جن کی جوانی کو بھی پڑھا تو با کمال تھی، جن کی ادھیڑ عمری نبوت کے بعد کی تبلیغ کی عمر کو بھی پڑھا تو با کمال تھی، اشرف اور اعلیٰ تھی۔ اللہ نے ان پیغمبر کے ہاتھوں اور زبان سے کسی قسم کی غلطی کو ختم کر دیا تھا۔ آج ہم خطاؤں کے پتلے، انسان جو ہے اس کا خاصہ یہاں پہ اہل علم تشریف فرما ہے، انسان نے، اللہ نے انسان کو جب بنایا تو قرآن کہتا ہے، حافظ صاحب تشریف فرما ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اللہ نے مختلف پروسیسنگ کے بعد ایک انسان کو بنا دیا اور اس کی اوقات کو بتا دیا کہ وہ پانی کا قطرہ جو جسم کو لگ جائے تو ناپاک ہے، اور وہ پانی کا قطرہ جو لباس کو لگ جائے تو ناپاک ہے۔ اللہ نے اس حقیر سے پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا۔ ذرا انسان کی حقیقت کو سننا، سردی کے اندر آپ اپنے ہاتھ پر ذرا سی خارش کریں تو خشکی امڑ آتی ہے، یہ وہی مٹی کے ذرات، خشکی کے ذرات ہیں جس کھنکتی ہوئی مٹی سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ آواز آتی ہے، اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنا دیا، خلق الانسان من اجل، اللہ نے انسان کو کمزور بنا دیا، اللہ نے انسان کو خطا کار بنا دیا۔ اور کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہیں فرمایا من حمأ مسنون، اللہ نے کھنکتی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کا وقت مؤخر، وقت معجل کو اللہ نے طے کر دیا۔ یہ اتنی ساری باتیں انسان کی حقیقت کو بتانے کے بعد انسان اس حقیقت پہ پہنچتا ہے کہ غلطی کرنا انسان کی صفت ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو سکے۔ غلطی ابو الانسان سیدنا آدم سے ہوئی، غلطی سیدنا یونس سے ہوئی، غلطی بہت سے مجددین، بہت سے ائمہ حدیث سے، احادیث سے ہوئیں، لیکن غلطیوں پر وہ کار بند نہیں ہوئے، غلطیوں کو معاف کروایا۔ اس انسان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، جتنے بھی یہ انسان ہیں یہ سارے کے سارے خطائیں کرنے والے ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں،
اور بدکاریاں کرنے والے ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں سے بھی اللہ نے ان کو کیٹیگرائز کر دیا ہے، اللہ نے ان کی سطوحات کو بنا دیا ہے کہ غلطیاں کرنے والے سارے ایک طرف ہیں، لیکن ان غلطیوں پر نادم ہونے والا، ان غلطیوں پر شرمندہ ہونے والا، ان غلطیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگنے والا، فرمایا ان تمام خطا کاروں میں سے اول درجے پر ہے۔ ایک دوسری حدیث اس حدیث کے ہی پیرامیٹرز کو واضح کرتی ہے، فرمایا کہ اگر انسان خطا کرے اور خطا کے بعد اللہ سے معافی نہ مانگے تو یاد رکھیں اللہ اس امت کو ریپلیس کر دے، اللہ اس امت کو ایکسچینج کر دے، اللہ اس امت کو ختم کر دے اور ایک نئی امت لے کے آئے جو اللہ کے سامنے خطائیں بھی کرتی ہے اور اللہ سے معافیاں بھی مانگتی ہے، عبادات میں معافیاں، نوافل میں معافیاں اور اذان کے بعد کی دعاؤں میں معافیاں، اللہ کے سامنے اکثر دعا، سجدے کے اندر دعاؤں میں معافیاں، صدقہ و خیرات کر کے اللہ کے سامنے معافیاں۔ یہ معافیوں کے قلم دان کیا ہیں؟ معافی سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا ایک جنگل کا مسافر اپنی سواری پہ سفر کرتا ہوا استراحت کے لیے، آرام کے لیے، کچھ نیند کرنے کے لیے جنگل میں آرام کی غرض سے سواری کو ایک نکیل، اس کی نکیل کو سائیڈ پر باندھ کے آرام کرتا ہے، اٹھ کر دیکھتا ہے اس کی سواری موجود نہیں ہے۔ وہ جنگل کا مسافر جس کا کل زاد سفر، جس کا کل مال و متاع، جس کا کل ساز و سامان وہ سواری تھی، اور اکیلی سواری نہیں، اس کا سارا توشہ خانہ بھی اسی سواری پہ تھا۔ اس نے اپنی سواری کو گم پایا، پریشانی کا عالم، کبھی اس طرف سواری کو ڈھونڈنے کے لیے گیا، کبھی یوں سواری کو ڈھونڈنے کے لیے گیا، لیکن سواری نہ ملی۔ بالآخر پریشان ہو کر جب سواری نہ ملی تو پھر اللہ کے ہاں وہ دوبارہ لیٹ جاتا، آرام کر لیتا ہے، تھوڑا مایوسی کا عالم اس پر چھانے لگتا ہے، ایک دم بڑبڑاہٹ سے پھر آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے سواری اپنے مکمل سامان کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جس طرح ایک کھوئی ہوئی مسافر کی سواری ایک مایوسی کے بعد اس کو دوبارہ مل جاتی ہے، اللہ رب العزت اس انسان سے بھی زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ اپنی کسی غلطی پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور یہ غلطیاں، یہ سیاکاریاں، یہ بدکاریاں، صحیح المسلم کی روایت ہے، یہ انسان کے فزیکل کوشنٹ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، انر کوشنٹ پر بھی، انسان کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کی رنگت اور خوبصورتی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج ہم نے چہرے کی پالشنگ کو ترجیح دی، آج ہم نے اپنے اندر کو صاف کرنے سے ہم غافل ہو گئے۔ کیا ہے؟ فرمایا نکتۃ سودا، انسان جب ایک غلطی کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ قسم کا نکتہ لگا دیا جاتا ہے، اور بالآخر ایک غلطیاں کرتے کرتے اس کے دل کو سارے کا سارا بلیک سیاہی میں آلود کر دیا جاتا ہے، دوسری زبان میں اس کے دل کو مقفل اور معوف کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ پیغمبر جو غلطیوں سے مبرہ اور پاک تھا، موسٹ پرفیکشن ذات تھی اس دنیا میں میرے پیغمبر کی، کوئی غلطی نہیں تھی اس کے نامہ اعمال میں، جب وہ نماز کو ادا کرتا تھا تو اس پیغمبر کے سینے سے رونے کی آواز ایسے آتی تھی کہ جس طرح ایک ہنڈیا کھول رہی ہو اور ابل رہی ہو۔ آج ہم پہ قرآن اثر نہیں کرتا، وجہ یہ ہے کہ دل بند ہو چکے ہیں۔ آج کسی ناصح کی نصیحت مجھ پہ اثر نہیں کرتی، وجہ یہ ہے کہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے قصر کو تو سجا لیا، اپنی شخصیت کو تو سنوار لیا، اپنی کتابوں کو تو سنوار لیا، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے۔ اس دل کو سجانے سے، اس دل کو راہ راست پر لانے سے ہم باز رہے۔ رمضان آیا گزر گیا، تاک راتیں آئیں گزر گئیں۔ میں تو اس چیز کی انٹرپریٹیشن ذرا اس طرح سے کیا کرتا ہوں کہ ہم
ٹیلیفونک پیکیجز کو یوز کرتے ہیں، یہ ڈیٹا کنیکشن کا پیکیج ہے، یہ کال پیکیجز ہیں، لیکن رمضان کو جو اللہ نے نیکیوں کا پیکیج بنا کے دے دیا، مغفرت کا پیکیج بنا کے دے دیا، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا پیکیج بنا کے دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، آج ہم اس پیکیج کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ موبائل لوڈ 150 کا ضائع ہو جائے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن زندگی کے یہ 30 دن کے ایام اور راتیں جو ہیں یہ ہم سے چھن جائیں، فائدہ حاصل نہ کر سکیں، ہم شرمندگی اور ندامت کی طرف نہیں آتے۔ ہمارا کیا عالم ہے، ذرا احتساب اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر کے دیکھیے۔ حدیث کہتی ہے، صحیح مسلم اور بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو کھولتا ہے، اپنے بازوؤں کو یوں پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ شام کے وقت ہاتھوں کو پھیلانے کا مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت اوقات میں کوئی برائی کرنے والا شام کے وقت مجھ سے مغفرت مانگ لے، بخشش مانگ لے۔ اور بخشش کیسے مانگنی ہے، اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ اگر آپ سننے کی تگ و دو اور شوق رکھیں تو میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا۔ میں اس بات پر پریشان ہوں، آپ لمبا قیام کرنے والے ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، لیکن ادھیڑ عمر اور بزرگ بھی موجود ہیں، مجھے ان کی طبیعت کی نکاہت کا بڑا احساس ہے۔ اللہ شام کے وقت ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ سارے دن میں کوئی غلطی کرنے والا ہے تو مجھ سے معافی مانگ لے۔ صبح کے وقت اسی عمل کو دہرایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دن میں میں نے مغفرت کے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، رات کے اندھیاروں میں چوری کرنے والا، عزتوں کو ڈاکہ ڈالنے والا، شراب نوشیاں اور شباب کے اڈوں پہ جانے والا ہے کوئی رات کی برائیوں کی جو بخشش ہے مجھ سے دن میں مانگ لے۔ لیکن انسان سویا رہتا ہے، انسان ان اوقات کو فراموش و نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی عمل قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو آج وہ ایام ہیں کہ جن ایام کی فضیلتیں آپ نے اپنے ایک اسکالر، اپنے خطیب ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب سے سن لی ہوں گی، لمبی فضائل ہیں۔ اللہ جنتوں کو کھولتے ہیں، جہنم کو بند کرتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ بڑی زیادہ تعداد میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان کی عبادات کو قبول کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں انقلاب لے کے آتے ہیں، توحید کا انقلاب، ہدایت کا انقلاب، راہ راست پر چلنے کا انقلاب، ان کے ظاہر اور باطن کو صحیح شفاف اور اس کا تزکیہ کرنے کا انقلاب۔ آج ان اوقات سے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عابد لوگ کیا ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ کے سامنے عبادات کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ بچے اور بوڑھے، یہ وہ بوڑھے ہیں، یہ وہ لاغر اجسام لیے ہوئے لوگ ہیں کہ نبی شعیب کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وہن العزم، نبی شعیب نے اللہ کے لیے یہ کہا تھا وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ نبی زکریا بھی کہتے چلے گئے اور یہ کہا اللہ میرے بالوں کے سفیدی آ چکی ہے، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اللہ ان کمزور ہڈیوں کی شرم کھاتا ہے، اللہ ان سفید بزرگوں، داڑھیوں والے بزرگوں کو اللہ کو حیا آتی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کے دامن کو معافی سے خالی موڑ دوں، میں ان کے ہاتھوں کو بخشش سے خالی موڑ دوں۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے مرد اور عورتیں، اور الحامدون السائحون روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور الساجدون سجدے کرنے والے مرد اور عورتیں، اور راکعون رکوع کرنے والی مرد اور عورتیں، ان ساری کیٹیگریز کے بعد اللہ نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ سارے کریکٹرسٹکس، یہ ساری خصوصیات جو ایک مومن کی ہیں، یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ فرماتے ہیں آخر میں ایک خوبی یہ بھی ہے آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کی شریعت کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ ذرا سا بھی شریعہ رولز اینڈ لا، شریعہ حدود کی ذرا سی بھی وائلنس کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ بخشش مانگتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو ان مومنوں کی صفات الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے جم غفیر میں، ان کے بڑے بڑے عوام کے آلاؤں میں آمرون بالمعروف کی سراسر ان کی پامالی کی جا رہی ہے، والحافظون لحدود اللہ کی پامالی کی جا رہی ہے۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، بخشش مانگنے والوں کے لیے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اللہ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، کیا بخشش، کس طرح؟ وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو اپنے جہنم کے عذاب سے معاف کر دے۔ قرآن کا اگلا مقام اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ذرا چلیے تاریخ اسلامی کی طرف، تاریخ انبیاء کی طرف۔ یہ توبہ کرنا ہم لوگوں کا ہی نہیں، ہم عام لوگوں کا ہی نہیں۔ جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ اللہ نے زمانے کو 12 مہینوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور پھر بات رمضان سے ہوتے ہوئے تاک راتوں تک لے کے آیا ہوں، اسی طرح جب میں نوع انسان کی بات کرتا ہوں تو اللہ نے سارے کے سارے انسانوں کو بنایا، ان میں کچھ کو گورا اور کچھ کو کالا بنایا، کچھ کو گناہ گار اور کچھ کو نیک بنایا، ان میں ساری انسانیت میں سے اللہ نے روئے زمین پر انبیاء کو بنایا، انبیاء میں سے اللہ نے ساری انبیاء میں سے جد الانبیاء کو بنایا، وہ انبیاء جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں ان کو بنایا۔ اللہ کے مقرب انبیاء میں سے اللہ نے سب سے اعلیٰ پیغمبر اگر بنایا تو کائنات کے امام احمد مصطفیٰ اور مجتبیٰ اور مجتنی، جن کو سارے انبیاء میں سے چن لیا، اللہ نے محمد کریم کو اعلیٰ بنایا۔ ان کے علاوہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، خطائیں ہوتی رہی ہیں۔ ذرا ابو الانسان، ابو الآدم، جناب آدم علیہ السلام کی طرف نظر دوڑائیے۔ تاریخ کا اور تفسیر کا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بغیر مانگے جنت کو عطا کر دیا۔ اماں حوا اور آدم جنت میں بڑی لگژری اور ایلیٹ کلاس کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میں جنت کے مناظر کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اللہ کی طرف سے گناہ گاروں کے لیے جو عذاب بنائے ہیں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، ایک لمبی فہرست ہے ان کے لیے۔ اللہ نے آدم اور حوا کو، اس ایک کپل کو بن مانگے جنت کو عطا کر دیا۔ فرمایا ساری کی ساری نعمتیں، فراوانیاں، نوازشیں، ساری کی ساری آپ کے لیے فیسیلیٹیشنز اللہ نے آپ کے لیے عطا کر دی ہیں، ہبہ اور گفٹ کر دی ہیں،
لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے حافظون لحدود اللہ، اللہ نے حدود ہر جگہ پہ رکھی ہیں، ان انسانوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، مائنورٹیز کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، تلامذہ کے لیے بھی، اللہ نے غلاموں کے لیے بھی، آقاؤں کے لیے بھی کہا سارا کچھ آپ کے لیے ہے۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان جو ازل سے لے کے ابد تک انسانیت کا دشمن ہے، نیکوکاروں کا دشمن ہے، لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے والا ہے، اس نے تیر مارا، اپنے ہدف پہ لگا، اپنے مرکز پہ لگا، چنانچہ ان سے غلطی سرزد ہوئی۔ اللہ نے اس برگزیدہ کپل کو فوری سزا دینا شروع کر دی۔ پہلی سزا، ان کو جنت میں برہنہ کر دیا، ان کے لباس کو چھین لیا۔ پتہ چلا یہ جو لباس ہم زیب تن کرتے ہیں، جس سے ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، جس سے ہم اپنے حیا کو کاربند رکھتے ہیں، جس سے ہم معزز ہیں، مکرم ہیں، اللہ کے ہاں مقرب ہیں۔ اگر ہم آج سے چند صدیوں بیشتر صدیوں قبل اگر ہم اسی جنگلی زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہوتے، ہم پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتے، ہم ہڈیوں سے ہتھیار کا استعمال کرتے، ہم انہی جنگلوں سے اپنی اشیاء خورد و نوش کو مہیا کرتے، انہی میں ہم استنجا اور پاخانہ کرتے، انہی میں مرتے، انہی میں دفن ہو جاتے، تو انسانیت کا وقار آج اتنا نہ ہوتا۔ قربان جاؤں ان صحابہ کی زندگیوں پر، اس انسانیت کو انقلاب دینے والے اس محمد بن عبداللہ پر، جس نے انسانیت کو اعلیٰ کر دیا، جس نے ان بدوؤں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا، جس نے ان اونٹوں کے چرانے والوں کو انسانیت کی معراج بتا دی، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کو چرانے والوں کی، ان کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اس پیغمبر نے اپنے تمام تر کارکردگی میں انسانیت کے مورال کو بھی بلند کیا ہے۔ چنانچہ آدم و حوا سے لباس کو چھین لیا، یہ درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، یہ غلطی پر پہلی سزا ہے۔ دوسری سزا یہ کہا کک آؤٹ، آپ جنت سے باہر چلے جائیں، جنت سے نکال دیا۔ دو عذاب دے دیے، ایک تو لباس کو چھین لیا، دوسرا جنت کی فراوانیوں سے دور دھتکار دیا، دور پھینک دیا۔ تیسرا عذاب جو زندگی میں عذاب تھا، ان دونوں کے کپل کو اللہ نے دور دور پھینک دیا، فراق کا عذاب دیا، جدائی کا عذاب دیا۔ یہ دو لوگ، جن دو لوگوں کے درمیان میں حلال رشتہ ہے، خامد اور بیوی کا، ماں اور باپ کا، ان دو لوگوں سے پوچھئے کہ جدائی اور فراق اور دوری کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے زندگی میں ان میں جدائی ڈال کر اللہ نے ان کو ایک یہ عذاب دیا۔ وجہ یہ تھی کہ غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کے حدود کی وائلنس ہوئی ہے، اللہ کے حدود کی پامالی ہوئی ہے۔ ذرا اسی بات کو بڑھائیں گے، پھر جب احساس ہوا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، فرمایا اب یہ معافی کا طریقہ سنیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا اللہ سب سے پہلے خود کو اپنا احتساب کیا۔ کیا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنی غلطی کا جرمدار کسی دوسرے کو نہیں ٹھہرانا، اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا۔ مجھے یاد آئے
حضرت علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اللہ اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، یہ گھر کس لیے گئے، یہ در کس لیے گئے۔ اللہ اگر تو نے ہماری یہ پیشانیاں کسی اور کے در پہ جھکنے والی نہیں ہیں، اللہ ہمارے سجدے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہونے والے نہیں ہیں، اللہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا۔ اسی چیز کا اسی جملے کا عکس اور جو تصور تھا وہ یہاں پہ دیکھا گیا۔ کہا ان لم تغفر لنا، اللہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم خسارہ پانے والے، ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ذرا دوسرے منظر پر غور کرنا، نبی یونس، اور اللہ نے ہر نبی کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ میرے انبیاء، میں نے تمہیں جس حلقہ احباب کی طرف بھیجا ہے، جس قریہ کی طرف بھیجا ہے، جس بستی کی طرف بھیجا ہے، آپ اسی بستی میں رہیں گے، اسی بستی میں تبلیغ کریں گے میری اجازت کے بغیر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں اس وقت تک اس قوم پر عذاب بھی نازل نہیں کروں گا جب تک آپ میرے نبی اس میں ہیں۔ چنانچہ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی یونس نے اپنی قوم کو چھوڑا۔ یہ لمبا قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے، تفاسیر میں بیان ہوا ہے۔ کشتی دریا میں ہچکولے کھا رہی ہے، قرہ نکالا گیا، نبی یونس کا نام ہے، کہا یہ تو ہمارے معاشرے کا ہولی پرسن ہے، یہ تو مقدس ہستی ہے ہمارے معاشرے کی، اس کو ہم دریا میں کیسے پھینک دیں۔ پھر قرہ نکالا گیا، پھر قرہ ڈالا گیا، تیسری دفعہ بھی یونس کا نام ہے۔ چنانچہ جبر کرتے ہوئے اپنی طبیعتوں پر یونس کو دریا کی موج میں پھینک دیا گیا۔ غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کی حدود کی وائلنس ہوئی ہے۔ مچھلی نے اپنے آپ کے اندر اس نبی کو گریسپ کر لیا، پھر آواز لگائی فنادا فی الظلمات، نبی یونس نے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ غلطیاں زیادہ ہیں، اندھیرے زیادہ ہیں، جمع کا لفظ فنادا فی الظلمات، اور جس سے معافی مانگتے ہیں فرمایا سبحانک، اللہ تو اکیلا ہے، غلطیاں بڑی ہیں، اندھیرے بڑے ہیں، سیاکاریاں بڑی ہیں، اللہ ہم نے اپنی زندگی پر جبر بڑا کیا ہے۔ فنادا پھر آگے فرمایا سبحانک اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اور جناب عبدالرؤف صاحب جانتے ہیں کہ قرآن میں جہاں پر بھی لفظ سبحان استعمال ہوا ہے، یاد رکھیں وہاں پہ ایک ایسے منظر کو انسانیت کے سامنے منوایا اور بتایا گیا ہے کہ جس منظر پر انسانیت کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عام انسان کی عقل اس منظر کو ماننے سے قاصر اور کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن بحیثیت مومن اور مسلمان اس منظر کو ماننا ہمارا یہ بڑا ضروری ہے۔ کون جانتا تھا، کون یقین رکھتا ہے کہ ایک پیغمبر کو دریا کی موجوں میں پھینکا گیا، مچھلی نے اس کو محفوظ کیا، اور اس نے دعا مانگی، کئی ایام کے بعد برلب مقام کے ساحل پر کدو کی بیل کے پاس مچھلی نے صحیح سلامت اس پیغمبر کو باہر نکال دیا۔ انسان کی عقل اس سینیریو کو ماننے سے کمزور عقل ذرا ماند پڑ جاتی ہے، لیکن بحیثیت مومن ماننا، عقیدہ رکھنا اس بات پر ضروری ہے۔ اس نبی سے بھی غلطی ہوئی اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معافی کو منظور کیا۔ اور ذرا ادھر دیکھیں، جوتی پہاڑ پر نوح نبی کا بیٹا کہا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا آج کے دن بقا نہیں ہے،
آج کے دن رہائی نہیں ہے، آج کے دن سارے ہی آج کے دن سارے ہی آج کے دن وہ فنا ہونے والے ہیں۔ آؤ پہاڑ سے میری کشتی کے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ کشتی چلی ہے، کہا بیٹا میری کشتی کے اندر آؤ، عابدین عابدات کے لیے آج بقا اگر ہے تو کشتی کے اندر ہے۔ ابا جی الا جبالیاں سمونی من الماء، ابا جی میں نبی کا بیٹا، اب وائلنس والحافظون لحدود اللہ، اب نبی کی بات کی تضحیق ہو رہی ہے، تکذیب ہو رہی ہے۔ کہا میں ایک ایسے پہاڑ پر ہوں جس پر پانی نہیں آ سکتا۔ نبی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو غرق ہوتا دیکھتا ہے، لیکن نبی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے فیصلے الرحمن الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا، نبی نہیں بچا سکتا۔ نبی کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ رائٹ نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق اور اللہ کے فرائض، اللہ کی ڈیوٹیز، اللہ کے اختیارات میں انوالومنٹ کر سکے۔ ذرا ایک اور منظر کی طرف غور کرے۔ فرعون جب معافی، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، معافی تب مانگنی ہے کہ جب موت آپ کو نظر نہ آ رہی ہو۔ معافی اس وقت نہیں مانگنی کہ جب آپ کو پتا چلا کہ ملک الموت آ گیا، پتا چلا ہے کہ دریا کی موجیں آپ کو فنا کر دیں گی۔ کہا پہلے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں نعوذ باللہ سب سے بڑا رب ہوں۔ جب دریا کی موجوں کو ملتے ہوئے دیکھا، جب خود کو فنا ہوتے ہوئے دیکھا، کہا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آیا، ایسی توبہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس کی توبہ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور آسیہ کی توبہ کو اللہ نے منظور کر لیا ہے۔ یہاں پر نوح کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ایک حاضر سروس نبی کے سامنے فنا ہو رہا ہے، غلطیوں کی سزا دنیا میں لے رہا ہے، اور وہاں پر فرعون کی بیوی آسیہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، اللہ جنت میں میرا گھر دکھا دے، بنا دے، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے۔ اللہ نے اس کی توبہ کو منظور کر لیا۔ اور ذرا حدیث کی طرف آئیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہ آیا، ایک پیارا گنہگار آیا، کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول مجھے صاف کر دیجئے، بدکاری ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد کو نافذ کر دیجئے۔ اور قربان جاؤں، میرا پیغمبر جہاں پر سیاست کا امام تھا، جہاں پر گھر کی آئلی زندگی کا امام تھا، جہاں پر مسجد کا امام تھا، جہاں پر حکومت کا امام تھا، جہاں پر میرا پیغمبر خارجہ پالیسی کا امام تھا، وہاں پر عدلیہ کا بھی امام تھا، وہاں پر حدود اللہ کا بھی امام تھا، وہاں پر قاضی قضات کا بھی امام تھا۔ کہا ابھی حد نہیں لگاؤں گا۔ ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کہا بھئی تم مجنون ہو چکے ہو، خود گناہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، خود گناہ کر کے کون خود کو اپنا احتساب کرتے ہوئے سزا کے لیے کون پیش کرتا ہے؟ کہا تم مجنون ہے۔ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، صحیح المسلم کے اندر، ایک دفعہ کہا تو مجنون ہے، دوسری دفعہ کہا تو کیا نشے کی حالت میں ہے؟ یہاں کتاب کے حدیث میں الفاظ ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے اس کے منہ کو سونگا کہ کیا یہ نشے کی حالت میں ہے؟ یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول نہ یہ مجنون ہے نہ یہ نشے میں ہے، اللہ کے رسول واقعی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اس قبیلے کے اس بندے کو اس پر حد لگائی گئی، اور ماعز اسلمی پر جب حد لگائی تو صحابہ کے اندر دو گروہ بن گئے۔
ایک کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی بھیڑ چڑھ گیا، زندگی سے ہاتھ دھو گیا اور کیسا خاتمہ ہوا۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، جاتا جاتا وہ معافی مانگ گیا۔ یہ سرگوشیاں میرے پیغمبر کے پاس آئیں اور میرے پیغمبر سامنے آئے، اپنا اعلامیہ جاری کیا، اور جب امیر، جب مسجد کا امام، جب مدینہ کی ریاست کا رئیس اور صدر اور خلیفہ جب اپنا اعلامیے کو پیش کر دیا کرتا تھا تو سارے لوگ اس پر عمل پیرا اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کہا ماعز اسلمی ایسی توبہ کر کے گیا ہے، بندہ ایک ہے، گناہگار ایک ہے، کہا وہ ایسی توبہ کر کے گیا ہے، وہ ایسا عابد زاہد اور ایسا استغفار کرنے والا تھا، وہ ایسا خود کو اپنے اللہ کی حدود کی خاطر خود کو قربان کر گیا۔ اگر اس کی توبہ کو ایک گروہ، ایک ٹیم یا مدینے یا مکے کے لوگوں کے ایک گروہ پر ڈال دیا جائے، میرے پیغمبر نے فرمایا اس ایک بندے کی توبہ کی وجہ سے اس سارے گروہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ ایسے توبہ کرنے والے بھی موجود ہیں، ایسے مغفرت مانگنے والے بھی موجود ہیں۔ ایک عورت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد لگانے میں کبھی جلدی نہیں کیا کرتے تھے، اہل علم جانتے ہیں جلدی نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا بھی آیا 100 کوڑوں کی سزا سنائی اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس پر سزا لاگو کر دی جاتی۔ ایک ٹہنی کو پکڑا جس میں 100 شاخیں تھیں، ایک آہستہ سے اس پر وہ ٹہنی ماری اور کہا کہ تجھ پر حد لگ گئی، جاؤ تجھ کو پاک کر دیا، تجھ کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ عورت آئی، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں حالت حمل اور پریگننسی کی حالت میں بھی آ چکی ہوں۔ اس وقت جس طرح کے عابد مرد تھے، جس طرح کے استغفار کرنے والے مرد تھے، اسی طرح کی زاہدہ عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عورت، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو حاملہ بھی ہے، تو پریگننٹ بھی ہے، تو جا، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک کوئی حد نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا، پھر آئی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربان جاؤں ایسے قاضی پر، ایسے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے پر۔ کہا بچہ چھوٹا ہے، تجھ پر حد لگاؤں گا، تجھے رجم کر دیا جائے گا، اس بچے کو مدر فیڈ کون کرائے گا؟ جو اس بچے کی بھی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے والا۔ کہا جاؤ اس کو مدر فیڈ کرواؤ، اس کو پالو، اس کو دودھ پلاؤ، جب تک یہ کھانا یا سخت